ایک گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ ایک دن ایسا آیا، ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ماں نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے آج رات میں اس دنیا سے چلی جاؤں، میرے پاس کچھ کپڑا ہے، اس کپڑے کو میرے کفن میں استعمال کر دے اور کچھ میرے پاس پیسے ہیں، وہ کسی اچھے کام میں خرچ کر دے۔ رات آئی، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ الماری کے اندر پیسے تھے امی کے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ تو امی کے پیسے ہیں، اس کو کہاں خرچ کروں؟ سوچتا رہا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، یہی سوچ رہا کہ میں ماں کے پیسے کہاں خرچ کروں۔ غور سے سننا، آخری بات جو انہوں نے مجھے موضوع دیا، یہ بھی دیا انہوں نے۔ تو وہ سوچتے ہوئے گھر سے نکلا تھا، جوان سوچتے ہوئے جا رہا تھا، چلتے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھا نا تو وہاں کچھ اولیاء کرام درویش تھے، وہ درویش بیٹھے ہوئے تھے، یہ جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے نا۔ تو انہوں نے اس جوان نے درویشوں سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ درویشوں نے کہا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ آواز نہیں آئی، ابھی بھی آواز نہیں آئی۔ جب میری یہ آواز آپ تک آ سکتی ہے تو سارے مل کر یہ آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ کہنے گا میلاد منا رہے ہیں۔ اچھا کہا اس میلاد میں آپ کے لیے کھانا میں لے کر آؤ؟ درویشوں نے نہ نہ وہ درویش تھے، یہ چلا گیا کہ چلو ان درویشوں کو کھانا کھلاؤ، میری ماں کے پیسے ہیں نا میرے پاس، ماں کی پیسوں سے وہ درویشوں کے لیے کھانا لایا۔ میلاد ختم ہوا، درویشوں نے کھانا کھایا۔ جب رات کو سویا نا یہ نوجوان تو یہ خواب کی دنیا میں پہنچ گئے۔ پہلی جنت، دوسری جنت، تیسری جنت، چوتھی جنت، پانچویں جنت، چھٹی جنت، ساتویں جنت میں جب یہ گیا، اس کے بعد جب آٹھویں جنت میں جانے لگا، فرشتوں نے روک دیا۔ کہاں؟ کدھر؟ اس آٹھویں جنت میں وہی جائے گا جو میلاد مصطفیٰ مناتا ہے۔ اس آٹھویں جنت میں وہی جائے گا جو میلاد مصطفیٰ مناتا ہے۔ اندر سے آواز آئی اس کی ماں کی، اس کو اندر لے کر آؤ، اس کی ماں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ اندر گیا، ان کی ماں تخت پر بیٹھی ہوئی تھی جنت میں۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، عرض کیا امی جان آپ کو اتنی خوبصورت جنت ملی اور اتنا خوبصورت محل مل گیا، امی دنیا میں کیا کرتی تھی تم؟ میں تو سارا دن باہر رہتا تھا، تم کرتی کیا تھی؟ تمہیں جنت بھی مل گئی اور جنت کا محل بھی مل گیا۔ امی نے ارشاد فرمایا بیٹا میں ہر مہینے مصطفیٰ کا میلاد مناتی تھی۔ میلاد کا صلہ کیا ہے؟ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہے نا؟ کہنے لگا امی اچھا آپ کا محل ہے، میلاد کا صدقہ، لیکن ماں یہ تو بتا یہ دوسرا محل کس کا؟ ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا یہ تیرا ہے۔ میرا
ہاں بیٹا تیرا ہے. کہ میں تو میلاد نہیں مناتا تھا نا, مجھے کیوں محل جنت میں مل گیا. ماں کا جواب سنیے, ماں کی عزت کیجئے, ماں کا احترام کیجئے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. ماں کے چہرے کو دیکھنا ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ماں کے ہاتھوں کو چومنا جیسے کہ کعبے کی دیوار کو چومنا ہے. ہاں ماں کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کے دروازے کو چومنا ہے. ماں کا چہرہ لطافت ہے, ماں کا چہرہ خوشبو ہے, ماں کا چہرہ جو ہے یہ رحمت کا ذریعہ ہے. ماں کا چہرہ برکت ہے, ماں کا چہرہ اللہ کی محبت ہے, ماں کا چہرہ رسول اللہ کی محبت ہے. ماں کا وجود گھر کے لیے برکت کا باعث ہے. ماں کا چہرہ گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے. ماں ہے, اکیلی ہے, تنہا ہے, لیکن اپنے وجود میں کتنی برکتیں سمیٹے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے تسبیح کا تاج ہوتا ہے اور تسبیح کے دانے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ماں کا مقام بھی ایسا ہے, جس کمرے میں بیٹھ جائے لوگ وہیں جمع ہوتے ہیں. ماں جس کمرے میں ہے بھابیاں بھی اس کمرے میں ہے. ماں جس کمرے میں ہے بھائی بھی اس کمرے میں ہے. ماں جس کمرے میں ہے بھتیجے بھی اس کمرے میں ہے. ماں جس کمرے میں خوشبو آئی, ماں جس کمرے میں مہک آئی, ماں جس کمرے میں رزق کی فراوانی ہے, ماں جس کمرے میں لطافت کی فراوانی ہے. ماں جنت میں جانے کی سیڑھی کا سبب ہے. ماں اللہ کی رضا کا سبب ہے. ماں مصطفیٰ کی شفاعت کا ذریعہ ہے. ماں قبر کو چمکا دیتی ہے. ماں کی رضا رب کی رضا ہے. ماں کی دعا بیٹے کے لیے باعث قبولیت رکھتی ہے. ماں کا چہرہ اتنی لطافت والا. ماں کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آئے. ماں کا چہرہ دیکھو تو خوشبو آئے. ماں کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب ملے. ماں کا چہرہ دیکھے تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ماں کا چہرہ دیکھو تو گھر بڑا نظر آتا ہے. ماں کا چہرہ دیکھو تو لطافت ہی لطافت نظر آتی ہے. ماں کا چہرہ دیکھے تو برکت ہی برکت نظر آتی ہے. ماں کے چہرے میں کتنی تازگی ہے, ماں کے چہرے پر کتنی شادمانی ہے, ماں کے چہرے پر کتنی فرحت ہے. ماں کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو میرے نبی نے دیکھا تھا, لیکن بچپن میں دیکھا, لیکن رونے لگے. جب جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو میرے میلاد والے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. ماں کیا ہوتی ہے نبی سے پوچھے, ماں کیا ہوتی ہے اللہ سے پوچھے, ماں کیا ہوتی ہے صحابہ سے پوچھے, ماں کیا ہوتی ہے تابعین سے پوچھے, ماں کیا ہوتی ہے تبع تابعین سے پوچھے, ماں کیا ہوتی ہے غوث اعظم سے پوچھے, ماں کیا ہوتی ہے دادا علی اجمیری سے پوچھے, ماں کیا ہوتی ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھے, ماں کیا ہوتی ہے امیر اہل سنت سے پوچھے. ارے ماں تو ماں ہے. جب ماں مسکرائے تو رحمت برستی ہے, ماں مسکرائے تو جنت مسکراتی ہے, ماں جب مسکرائے تو اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. ماں کا وجود گھر میں باعث برکت کا ذریعہ ہے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تو عرش دہل جاتا ہے. ماں دعا دے تو جنت ملتی ہے. ماں اگر ہاتھ اٹھائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. ماں اگر مسکرائے تو عبادت قبول ہو جاتی ہے. ماں کے چہرے کو دیکھنا حج کے ذریعے کا سبب بن جاتا ہے. ارے ماں میں کیا کہوں میں اس ماں کو, جس ماں کے وجود میں اتنی برکتیں ہیں. یہ چلی جائے برکت چلی گئی, جب یہ چلی جائے تو رحمت چلی گئی, جب یہ چلی جائے تو گھر کی رونق چلی گئی, جب یہ چلی جائے گھر کی سب رونق چلی گئی. بھائی آپس میں دشمن ہو گئے, گھر سب الگ الگ ہو گئے. ارے ماں تھی نا, ارے ماں تھی, برکت تھی, مل رہی تھی, پتہ نہ چلا. برکت تھی, مل رہی تھی, پتہ نہ چلا. رزق مل رہا تھا, پتہ نہ چلا. روٹی مل رہی تھی, پتہ نہ چلا. گھر میں خوشیاں تھی, پتہ نہ چلا. جب ماں کا جنازہ اٹھا اور جب وہ اٹھ کے چلی گئی پھر پتہ چلا
گھر سے کون گیا ہے، گھر سے کون سی مامتا چلی گئی ہے، گھر میں سب موجود ہیں مگر ماں موجود نہیں ہے، گھر میں سب موجود ہے ماں کا پیار موجود نہیں ہے، گھر میں سب موجود ہے مگر ماں کی ممتا موجود نہیں ہے، گھر میں سب موجود ہے مگر ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ نہیں ہے۔ ارے یہ ماں تو وہ ماں ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر غم بھی غلط ہو جائیں، ماں تو وہ ماں ہے جس کو دیکھیں تو چہرے کے سارے غم ختم ہو جائیں، ماں تو وہ ماں ہے۔ اللہ اکبر، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حسن حسین کی ماں تھی۔ ارے حسن حسین کی ماں بی بی فاطمہ ہے۔ ارے ایک دن امام حسن سے بی بی فاطمہ نے فرمایا بیٹا میں کھانا کھاتی ہوں، تم کھانا میرے ساتھ کیوں نہیں کھاتے؟ میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرنا، قربان جاؤ تربیت ہو تو ایسی ہو، نزاکت ہو تو ایسی ہو، تہذیب ہو تو ایسی ہو، ادب ہو تو ایسا ہو۔ ارے تربیت دیکھیں نا بی بی فاطمہ کی تربیت کیا اثر رکھتی ہے۔ کہنے لگے امام حسن ماں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب میں آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں آپ کے نوالے سے پہلے نوالا منہ میں ڈال دوں، کہیں اللہ کی بارگاہ میں بے ادب نہ لکھا جاؤں۔ ماں میں آپ کا بے ادب نہیں بننا چاہتا، میں آپ کا ادب گزار بننا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئی، اپنے حسن کو سینے سے لگایا، کہا واہ میرا بیٹا حسن کیا کمال کا حسن ہے۔ ارے یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے، گھر میں ہے تو فرشتے بغیر اجازت کے گھر میں نہیں آتے، یہ وہ فاطمہ ہے، ماں ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن شادی کا یہ عالم سبحان اللہ فیشن نہیں، دور ماں کا درجہ رکھنے والے۔ ارے سنو میرے آقا کریم فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی اور اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور اگر میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اپنی نماز توڑ کر باقی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آج ہمیں ماں پکارتی ہے، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، ماں چیختی ہے، ہم سنی انسنی اپنے لیے نہیں مانگتی، بچوں کے لیے مانگتی ہے، خیر مانگتی ہے، بچوں کے لیے مانگتی ہے، بھلائی مانگتی ہے، بچوں کے لیے مانگتی ہے، رزق کی فراوانی مانگتی ہے، بچوں کے لیے مانگتی ہے، بچوں کا مستقبل مانگتی ہے۔ لیکن جب یہ ماں چلی جائے آپ کو تجربہ ہوگا، نہیں ہو تو کر لینا نا۔ میں یہ دعا دیتا ہوں جن کی ماں زندہ ہے اللہ ان کو زندہ رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کو آپ دیکھتے رہیں، حج کا ثواب پاتے رہیں، بار بار دیکھیں تو بار بار حج کا ثواب ملے، بار بار دیکھیں تو بار بار حج کا ثواب ملے۔ یہ ماں کیا ہے یار، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں لیکن اس کا بدل بھی دیا ہے، لیکن ماں کا بدل نہیں ہے، ماں کا نعم البدل نہیں ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا پیار پھپھی میں نہیں ہے، ماں کا پیار چچی میں نہیں ہے، ماں کا پیار خالہ میں نہیں ہے، ماں کا پیار بیوی میں نہیں ہے، ماں کا پیار ماں کے دل میں ہے، ماں کا پیار ماں کی دھڑکنوں میں، ماں کا پیار ماں کی سانسوں میں۔ ماں جلتی ہے اولاد کے لیے، ماں تڑپتی ہے اولاد کے لیے۔ آج اس ماں کے ساتھ ہمارا کیا انداز ہے، اس نوجوان نے وہ پیسہ جو ماں کا بچا ہوا تھا پیسہ وہ میلاد پر خرچ کر دیا، لیکن اس کے بدلے میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ماں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کیا، ماں کے پیسے شراب پہ نہیں لگائے، ماں کے پیسے جوئے پہ نہیں لگائے، ماں کے پیسے چرچ پہ نہیں لگائے، ماں کے پیسے گندی جگہ نہیں لگائے، مگر ماں کے پیسے میلاد پر لگائے، ماں کے پیسے آقا کی ولادت پر خرچ کیے، درویشوں کو کھانا کھلایا۔ اس کے بدلے میں ایک ماں پر اس کا یہ اچھا سلوک اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جو جنت میں محل ماں کو ملا وہی جنت میں محل اس کے بیٹوں کو مل گیا۔ واہ کیا بات ہے ماں کے مرتبے کی، واہ کیا مقام ہے باپ کے مرتبے کا، ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ جی ہاں قدر کر لو قدر ہوگی، بھلائی کر لو بھلائی ہوگی، احسان کر لو احسان ہوگا۔ ہاں
ماں باپ کے احسان ہم نہیں چکا سکتے. اگر آگ کے انگاروں پر سجدہ کرے تو اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا اگر اولاد ساری عمر ماں باپ کے حقوق ادا کرتی رہے یہ مر تو جائے گا مگر ماں باپ کے حقوق یہ ادا نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق باقی رہتے. ماں کی قبر پہ ہر جمعہ جائے, ماں کی قبر کی زیارت کرے. ارے فرشتے خوش ہو گئے, ماں کی قبر پر گیا, فرشتے شادمہ ہو گئے کیونکہ ماں کی قبر پر گیا. اس لیے صدیق اکبر فرماتے ہیں جو ماں کی قبر کی زیارت کرے جب یہ خود مرے گا اس کی قبر میں فرشتے زیارت کرنے آئے. اسلامی بھائی کی آنکھوں میں آنسو رو رہے آپ کی آنکھوں میں پورا بیان میں آنسو نہیں ہے لیکن ماں کا ذکر جب چھڑا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے آنسو نے اپنے زبان حال سے یہ کہا کہ عثمان بھائی میں اس ماں کو یاد کر کے رو رہا ہوں جس ماں کی محبت اتنی تھی
کہ میں دھڑلے سے کہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اگر کسی نے محبت دی اور چاہا تو وہ صرف میری ماں تھی۔ اللہ کریم ہماری ماں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، بچوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ان بچوں کو جو پتا ہے کہ جب ان کو کوئی مارتا ہے تو یہ روتے ہوئے گھر جاتے ہیں، اور جب روتے ہوئے گھر جاتے ابو کو نہیں بولتے، باجی کو نہیں بولتے، سیدھی امی کے پاس جاتے، امی مجھے فلاں نے مارا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے میرے لیے لڑے گی میری ماں، میرے دفاع کرے گی میری ماں۔ اس لیے کہ دل کی بات اگر سمجھتی ہے تو ماں ہی سمجھتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کو برکت دیکھیں، کیسا مدنی ماحول ہے جس میں ماں باپ کی عظمت اور شان بیان کی جاتی ہے۔ اور جمعرات کو کورنگی نمبر 4 رضا و مصطفیٰ میں دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو کا صدقہ اللہ کریم ان ماؤں کو، ان والد کو بے حساب بخش دے جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں۔ جی